لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سفیان سوری نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر الٹائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1005۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک آخری رکعت کے رکوع سے اٹھاتے تو یوں فرماتے ہیں، یا اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو چھڑوا دے، یا اللہ سلمہ بن ہشام کو چھڑوا دے، یا اللہ ولید بن ولید کو چھڑوا دے، یا اللہ بے بس ناتوانوں مسلمانوں کو چھڑوا دے، یا اللہ مضر کے کافروں کو سخت پکڑ، یا اللہ ان کے سال یوسف علیہ السلام کے سے سال کر دے۔ اور حضرت نے فرمایا، غفار کی قوم کو اللہ نے بخش دیا اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا۔ ابن ابی زناد نے اپنے باپ سے صبح کی نماز میں یہی دعا نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1006۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے سلیمان آمش نے، ان سے ابو الدحیٰ نے، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن مسعود نے۔ دوسری سند ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے منصور بن مسعود بن معتمر سے بیان کیا، اور ان سے ابو الدحیٰ نے، ان سے مسروق نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ 7 برس کا قحط ان پر بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھیجا تھا۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ ہی کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان صاف دھواں نظر آئے گا۔ آیت انکم عائدون تک، نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے۔ کفار کی سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ دھوئیں کا بھی معاملہ گزر چکا جب سخت قحط پڑا تھا، جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے، اور وہ سب ہو چکے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت میں جو ذکر ہے وہ بھی ہو چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1007۔ ابو قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے، ان سے ان کے والد نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا تھا۔ ترجمہ: گورا ان کا رنگ، ان کے منہ کے واسطے سے بارش کی اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1008۔ سالم نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ اکثر مجھے شاعر ابو طالب کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دعائے استسقا منبر پر کر رہے تھے، اور ابھی دعا سے فارغ ہو کر اترے بھی نہیں تھے کہ تمام نالے لبریز ہو گئے۔ شعر کا ترجمہ: گورا رنگ ان کا، لوگ پانی مانگتے ہیں ان کے منہ کے صدقے سے، وہ حامی یتیموں بیواؤں کے۔ یہ قول شعر ابی طالب کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1009۔ عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہم نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو تو پانی برساتا تھا،
اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برستی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔ شعیب نے خبر دی، انہیں محمد بن ابی بکر نے، انہیں عباد بن تمیم نے، انہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو اپنی چادر کو بھی الٹا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1011۔ سفیان بن عینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے، آپ نے وہاں دعائے استسقاء قبلہ رو ہو کر کی اور آپ نے چادر بھی پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عینہ کہتے تھے کہ حدیث کے یہ راوی عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی، لیکن یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم مازنی ہے جو انصار کے قبیلہ مازن سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1012۔ عبداللہ بن ابی نمر نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے ایک شخص کعب بن مرہ یا ابو سفیان کا ذکر کیا جو ممبر کے سامنے والے دروازے سے جمعے کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، بخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز ہوا وغیرہ جس سے معلوم ہو کہ بارش آئے گی، اور ہمارے اور صلح پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں۔ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ خدا کی قسم ہم نے سورج 1 ہفتے تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعے کو اسی دروازے سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے پھر آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مال و منال پر تباہی آ گئی اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش روک دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1013۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شریک نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا، اب جہاں دارالقضاء ہے اسی طرف کے دروازے سے وہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر پانی برسائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہم پر پانی برسا، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم آسمان پر بادل کا کہیں نشان بھی نہ تھا اور ہمارے اور صلح پہاڑ کے بیچ میں مکانات بھی نہیں تھے، اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا، ڈھال کی طرح آسمان کے بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور برسنے لگا۔ خدا کی قسم
ہم نے ایک ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس لیے اس نے کھڑے کھڑے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت بارش سے جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، ہمارے اطراف میں بارش برسا، جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ، ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ چنانچہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ پہلا ہی شخص تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1014۔ قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پانی کا قحط پڑ گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیراب کر دے۔ آپ نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے جمعے تک برابر بارش ہوتی رہی۔ انس نے کہا کہ پھر دوسرے جمعے میں وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی اور طرف موڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ انس نے کہا کہ میں نے دیکھا بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں طرف چلے گئے، پھر وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینے میں اس کا سلسلہ بند ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1015۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے ان کو انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ آپ نے دعا کی اور ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بارش کی کثرت سے گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے پھر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ، بارش ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں میں برسا۔ دعا کے نتیجے میں بادل مدینے سے اس طرح پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1016۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے واسطے سے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت باران سے بہت سے مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف بارش کا رخ کر دے جہاں بارش کی کمی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1017۔ معافی بن عمران نے بیان کیا کہ ان سے امام اوزاعی نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سے مال کی بربادی اور اہل و عیال کی بھوک کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی۔ راوی نے اس موقع پر نہ چادر پلٹنے کا ذکر کیا اور نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1018۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے واسطے سے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند، اللہ سے دعا کیجئے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، بارش کا رخ پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے۔ چنانچہ بادل مدینے سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1019۔ منصور اور عامش نے بیان کیا، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے، آپ نے کہا کہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ الآیہ۔ خیر، آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جاتا رہا، لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ: جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اسبات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی مدینے میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا، مدینے میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینے کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1020۔ معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر غل مچایا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بارش کے نام بوند بھی نہیں، درخت سرخ ہو چکے، یعنی تمام پتے خشک ہو گئے، تو جانور تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیراب کرے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں سیراب کر۔ 2 مرتبہ آپ نے اس طرح کہا۔ قسم خدا کی اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آتا تھا، لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعے تک بارش برابر ہوتی رہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منہدم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے اطراف میں اب بارش برسا، مدینے میں اس کا سلسلہ بند کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے ارد گرد ہونے لگی، اس شان سے کہ اب مدینے میں ایک بوند بھی نہ پڑتی تھی۔ میں نے مدینے کو دیکھا، ابر تاج کی طرح گردا گرد تھا اور مدینہ اس کے بیچ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1021۔ ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے زبیر نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ استسقاء کے لیے باہر نکلے، ان کے ساتھ برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ انہوں نے پانی کے لیے دعا کی تو پاؤں پر کھڑے رہے، ممبر نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے دعا کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قرأت بلند آواز سے کی، نہ اذان کہی اور نہ اقامت۔ ابو اسحاق نے کہا، عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1022۔
شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ ان کے چچا عبداللہ بن زید نے جو صحابی تھے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر استسقاء کے لیے نکلے اور آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی چادر پلٹی، چنانچہ بارش خوب ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1023۔ ابن ابی ذئب نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے تو قبلہ رو ہو کر دعا کی، پھر اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں آپ نے قرأت قرآن بلند آواز سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1024۔ ابن ابی ذئب نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے اپنی پیٹھ صحابہ کی طرف کر دی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی، پھر چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھائی، جس کی قرأت قرآن میں آپ نے جہر کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1025۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو 2 رکعت نماز پڑھی اور چادر پلٹی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1026۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ ابن ابی بکر سے بیان کیا، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا اور عباد نے اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے لیے عیدگاہ کو نکلے اور قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چادر پلٹی۔ سفیان سوری نے کہا، مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی نے ابو بکر کے حوالے سے خبر دی کہ آپ نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پر ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1027۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی، کہا کہ مجھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے خبر دی کہ عباد بن تمیم نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن زید انصاری نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، وہاں نماز پڑھنے کو جب آپ دعا کرنے لگے یا راوی نے یہ کہا دعا کا ارادہ کیا تو قبلہ رو ہو کر چادر مبارک پلٹی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن زید مازنی ہیں، اور اس سے پہلے باب الدعاء فی الاستسقاء میں جن کا ذکر گزرا وہ عبداللہ بن زید ہیں، کوفہ کے رہنے والے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1028۔ ابو بکر بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید نے کہا، میں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک بدوی گاؤں کا رہنے والا جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے، اہل و عیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور 1 ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے۔ بشقہ بمانی مل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1029۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید اور شریک نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں دعا کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1030۔ یحییٰ بن سعید قطان اور محمد بن ابراہیم بن عدی بن عروبہ نے بیان کیا، ان سے سعید نے، ان سے قتادہ اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا
اور کسی دعا کے لیے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھاتے تھے، اور استسقاء میں ہاتھ اتنا اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1031۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت کی مطابق قاسم بن یحییٰ نے عبداللہ عمری سے کی، اور اس کی روایت اوزائی اور عقیل نے نافع سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1032۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قحط پڑا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ پانی برسائے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آسمان پر دور دور تک ابر کا پتہ تک نہیں تھا، لیکن آپ کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آ گئے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی سے بہہ رہا ہے۔ انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی، دوسرے دن، تیسرے دن بھی، اور برابر اسی طرح ہوتی رہی۔ اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا، پھر یہی بدوی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت باران سے عمارتیں گر گئیں اور جانور ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے، ابر ادھر سے پھٹ جاتا۔ اب مدینہ حوض کی طرح بن چکا تھا، اور اس کے بعد وادی قنات کا نالہ 1 مہینے تک بہتا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینے کے ارد گرد سے جو بھی آیا اس نے خوب سیرابی کی خبر سنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1033۔ محمد بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حمید طویل نے خبر دی، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈر محسوس ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1034۔ شعبہ نے حکم سے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پروا ہوا کے ذریعے مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچھوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1035۔ ابو زناد عبداللہ بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمزہ ارج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، قتل، اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1036۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ اس پر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے، لیکن آپ نے پھر وہی کہا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1037۔ امام مالک نے صالح بن کیسان سے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ بولے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے، آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے ایک کافر۔ جس نے کہا اللہ کے فضل و رحم سے پانی پڑا، وہ تو مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا فلاں تارے کے فلاں جگہ آنے سے پانی پڑا، اس نے میرا کفر کیا، تاروں پر ایمان لایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1038۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، کل کیا کرنا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1039۔